سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حسن حسین زینب ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور احسار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدہ ام البنین سیدنا علی کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حسن، حسین اور سیدہ زینب کو گلے لگا لیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہم سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں، میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہی۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن، حسین، علی رضی اللہ عنہم کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا کہ جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا، بحث نہیں کرنی، یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہم لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنیفہ کہتے ہیں کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے کہ حسن حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حسن اور حسین سے چھوٹے تھے، مطلب یہ سوال بھی نہیں بنتا، ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے حضرت حسین سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا حسین ان سے تلوار لے لیتے کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی جنہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنی تھی، گھٹنے میں تیر لگتا ہے، امام عالی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجئے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، یہ وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین رضی اللہ عنہا کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ علی کے 5 بیٹوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے جو لشکر حسین کا صرف حصہ بنے بلکہ امام عالی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا، سیدہ ام البنین کو جب 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوئے، جعفر شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، عبداللہ بھی شہید ہو گئے۔ فرمانے لگی سب چھوڑیں، میرے مولا حسین کا بتائیں تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے سیدنا حسین کے بعد شہید ہوئے؟ تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور حضرت حسین کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور حسن و حسین کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔